اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل ذی احتشام عزیز بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مشکور ہوں محمد رمضان رضوی صاحب کا کہ جن کے توسل سے آج مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے رب نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، پس آؤ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری پیروی کریں، تمہاری اطاعت میں آ جائیں گے تو میں ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہذا محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ حضرات، میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں یہودی بڑے رہتے تھے، میرے آقا بھی وہاں پہنچ گئے۔ قربان دو اس دھرتی پر جس دھرتی کو میرے آقا کے قدموں کی برکت سے یہ شان نصیب ہوئی کہ ساری دنیا والے مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ عاشقین دی سولی تے چڑھ جاندے، عاشقین دی سولی تے چڑھ جاندے، سولی چار دی ٹانگ دیدار دیے، غربت وچ بھی لستا ہن بے شک، شان وکھری پر انتظار دیے، اور نہ تن من دن قربان کیتا، اور نہ تن من دن قربان کیتا، جل کا ویکھ لئی جنا سرکار دیے، ہوری پھلا جو کتے نصیب ناصر، عظمت جڑی مدینے دے خار دیے۔ چمن والے باتیں سوا مانگتے ہیں، یہ پیاس سے برستی گدا مانگتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے گدا جو ہے ناصر مدینے میں اپنی قضا مانگتے ہیں۔ زمانے بھر کے ہر رشتے سے کٹ جانے کو جی چاہے، تیری گلیوں کے ذروں سے نپٹ جانے کو جی چاہے، مدینے جا کے میں کیوں آ گیا واپس یہاں مولا، مدینے میں ابھی ناصر پلٹ جانے کو جی چاہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک ٹونڈی جنگل میں بیٹھ کر روتی ہے اور کہتی ہے کاش کوئی وقت آتا میں بھی مدینہ شریف جاتی، حضور کا روزہ دیکھتی، پھر دل میں خیال آیا کہ تو ایسی طرف رہی ہے، منظر دھول ہے تو مدینہ شریف کیسے جا سکتی ہے؟ راستے میں کئی ندیاں، کئی نالے، کئی پہاڑ تیرے پر نہیں اڑ کر چلی جائے۔ پھر خالق کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے مالک کی کائنات، اب کیا عرض کرتی بارگاہ میں؟ پھر زادوں کی تارونا شروع کر دیا، پچھلی رات میں دل دے کودتے، پچھلی رات میں دل دے کودتے، پڑے گی اکھیاں دی دوگ دو لینا، کلا بیٹھ کے دوڑنا واقع تسبی، اشر پلتا دے اندر پڑو لینا، کلا چھوڑ کے نہ بوہا دل والا، باقی بوہے تے باریاں دو لینا، ناصر جدو حضور دی یاد آوے، کلا بیٹھ کے رج کے رو لینا۔ چونٹی جب عشق رسول میں ڈوب کر روئی تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، رو نہیں، رونا بند کر دے، تمہارا رونا
ہماری بارگاہ میں پسند آ گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے۔ اور یقین مولا کریم کیسے مقبول ہو گیا ہے؟ سامان سفر کوئی نہیں، جانے کی سہولت کوئی نہیں، سفر دور ہے، میں مجبور ہوں۔ قدرت نے آواز ماری، اے چونٹی تو میرے محبوب کی عاشق ہے، اور میں نے محبوب کی عاشقوں کا دل کبھی نہیں توڑا۔ آنکھیں کھول، تمہارے نزدیک جو کبوتر دانے کھا رہا ہے یہ کوئی جنگل کا کبوتر نہیں، بلکہ میری یار کے شہر مدینہ کا کبوتر ہے۔ جلدی کر، اس کے قدموں سے لپٹ جا، اڑ کر مدینہ شریف جائے گا، تمہیں اس کے قدموں کی برکت سے مدینہ شریف یار کے روزے پر پہنچ جائے گی۔ دار مرشد دا خانہ کعبہ، دار مرشد دا خانہ کعبہ، تے ہاتھ ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا، تے چل دوارہ ملیے۔ میرے آقا جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ایک یہودی سرکار کی شان و شوکت دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، تعصب اور مذہب کی آڑ میں سرکار کی بے ادبیاں کرنے لگا، دن رات سرکار کی گستاخیاں کرتا۔ اس یہودی کی ایک بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ حضور کا نور بلا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیتا ہے۔ ابو جہل سرکار کا کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے پر کرم فرمایا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سارے مسلمان ابو جہل پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے بیٹے اکرمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ ابو جہل سرکار کا کتنا بڑا دشمن تھا، کتنا بڑا گستاخ، اتنا بڑا بد نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرما کر اس کے جہنمی ہونے کی تصدیق فرما دی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اس ابو لہب کی بیٹی صفیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو یہودی سرکار کی بارگاہ میں دن رات گستاخیاں کرتا ہے۔ بچی نے جب حضور کا نوری نوری مکھڑا دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگی کہ تیرا جھوٹوں والا نہیں، اور تیرا انور دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تینو سونے دل وچ رکھیا ہے، تینو سونے دل وچ رکھیا ہے، اتا پوچھی مورت کوئی نہیں، تو مل گیا ہے تیری ذات سوا، کوئی اور ضرورت کوئی نہیں، تیرے سامنے بیٹھ کے تکدا روا، تیرے سامنے بیٹھ کے تکدا روا، تجھے دل کی حسرت کوئی نہیں، تیرے ناصر شادی دار سوا ہو بچنا دی صورت کوئی نہیں۔ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے بچی میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی ہے، لیکن بد نصیب باپ سرکار کی بارگاہ میں دن رات گستاخیاں کرتا ہے۔ ایک دن بچی نے کہا ابو آپ کو پتا ہے حضور اللہ کیا کری، سچے رسول ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، لیکن ان کی شان میں گالیاں دینا اور گستاخیاں کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہودی نے سنا تو غصے میں آ گیا، بچی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ بچی نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں، ماں اور تو کچھ نہیں کہتی، لیکن اتنا یاد رکھو فاطمہ کا بابا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اللہ کے محبوبوں کی بے ادبی کرنا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنا ہے۔ کہ حسنین کریمین کے نانا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ جانا۔ وہ یہودی تھا، اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن حضور کا منکر اور گستاخ ان چیزوں کا وہ قائل نہیں تھا۔ کہنے لگا جب میں اسے اللہ کا نبی مانتا ہی نہیں تو پکڑ اور گرفت میں کیسے آ سکتا ہوں، تو پکڑ گفت میں کیسے آ سکتا ہوں۔ بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے سے بات نہیں آ رہا۔ بچی نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے خالق کائنات تو میرے باپ کو کسی ایسی مصیبت میں گرفتار کر تاکہ تیرے محبوب کی بے ادبی سے باز آ جائے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو، لیکن یہ بچی اپنے باپ کی مصیبت کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتی ہے لوگوں ماں باپ بعد میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے ہے۔ حضرات میرا عشق اور وجدان کہتا ہے اور بچی تھی صرف باپ کی مصیبت کے لیے تو بد دعا کر سکی، اگر بیٹا ہوتا تو ہو سکتا تھا بے ادبی کے نتیجے میں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو ابو بکر سرکار کے سپاہی تھے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا سپاہی تھا۔ 6 ہجری کے بعد آپ کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
ایک دن دونوں باپ بیٹے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبدالرحمن نے عرض کی بابا میرا پر ایک احسان ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ احسان اولاد کے نہیں ہوتے، احسان والدین کے ہوتے ہیں۔ عرض کی ابو آپ سنو تو صحیح، آپ تسلیم کریں گے کہ میرا واقعی یہاں پر احسان بنتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اچھا بیٹا بتاؤ۔ عرض کی ابو آپ کو یاد ہوگا بدر کی لڑائی میں آپ سرکار کے سپاہی تھے، میں ابو جہل کا سپاہی تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے سنا وہ جلال میں آ گئے اور میں بیٹا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ سرکار کا دشمن سمجھ کر قتل کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ خطیب اہل سنت سرکار کی بارگاہ میں بکافہ حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا بکافہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا آج تو حد ہو گئی، مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا۔ جتنے لوگ کھڑے تھے کہنے لگے ابو بکر یہ کر نہیں سکتے، ابو بکر یہ کر نہیں سکتے۔ سرکار نے فرمایا چلو ابو بکر کو بلاؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، ہاتھ باندھے، سر جھکائے کھڑے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر باپ کو مارا؟ چپ۔ دوسری بار محبوب نے پھر فرمایا ابو بکر باپ کو مارا؟ چپ۔ تیسری بار محبوب نے فرمایا بولتا کیوں نہیں، باپ کو مارا؟ صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو آنسو کے قطرے داڑھی پر گر رہے تھے۔ عرض کیا کہا باپ کو تلوار پکڑے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا کٹ مروں گا پر باپ کے آگے بولوں گا نہیں، اسے کہ مجھے کاٹ ڈالے ماں ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ آج باپ کی گردن کٹ دی۔ میں لوگوں کو بتاتا ہمارے نزدیک صرف آپ نہ بچے گا یہ نبی پاک کا وفادار ہوگا۔ ان قرب حضور نہیں ہو سکتا، ان قرب حضور نہیں ہو سکتا، لذت تیرا فراق دی چکدا نہیں، نسبت نال ہے نبی دی گھر ساری، نسبت باج تی لکوی ککدا نہیں، ایب جنو حبیبہ جو آن نظری یادا صاف سمجھو دی اکدا نہیں، کملی والے دی گلی دا سگنا سر خوف دعا جہانا دا رکھدا نہیں۔ ادھر صدیق اکبر نے بات فرمائی، ادھر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی تائید کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے میرے محبوب آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ مخالفین ان کے فرزند ہو یا ان کے باپ ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے خاندان والے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ آج رات پتہ چلا کہ پکا اور سچا مومن وہ ہے جو اپنے خاندان والدین اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول ایک طرف ہو، اس کا پورا گھرانہ ایک طرف ہو، اصلیت کھڑے مومن کی پہچان ہی یہ ہے وہ اپنا خاندان چھوڑ دے گا، اپنے والدین چھوڑ دے گا مگر اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ ریاض تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اس یہودی کی بیٹی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے خالق کائنات تو میرے باپ کو کسی ایسی مصیبت میں گرفتار کر تاکہ تیرے محبوب کی بے ادبی سے باز آ جائے۔ بچی نے جب عشق رسول میں ڈوب کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی دعا اسی وقت قبول فرمائی۔ رات کو یہودی سویا، صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا، آنکھوں کا نور غائب ہو چکا تھا۔ اب یہودی روتا ہے، چیختا ہے، کہتا ہے بیٹی میری آنکھوں کا نور غائب ہو گیا ہے۔
میں نبی نہ ہو گیا ہوں؟ بچی نے کہا ابو میں کہتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی بے ادبی نہ کیا کر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ یہودی کہنے لگا بیٹی میری آنکھیں درد سے پھٹ رہی ہے، تو تانے دے رہی ہے، جلدی کر کوئی حکیم بلا، کوئی طبیب بلا تاکہ میری آنکھوں کو آرام آ سکے۔ مدینہ شریف کے کئی حکیم آئے، کئی طبیب آئے، لیکن کسی کی دوائی نے اثر نہ کیا۔ حضرات دوائیاں اثر کرتی بھی کیسے؟ وہ جسمانی بیماری نہیں تھی، وہ روحانی بیماری تھی۔ اب یہودی روتا ہے، چیختا ہے، جب وہ روتا ہے تو بچی بھی باپ کی مصیبت دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ ایک دن بچی نے کہا ابو میں نے سنا ہے مدینہ شریف میں ایک حکیم آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، جو بھی جاتا ہے پہلی سلائی سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابو میں نے اس حکیم کی بڑی شفا سنی ہے، اگر کو تو آزما کر نہ دیکھ لے۔ یہودی نے کہا بیٹی اتنا قابل حکیم ہے تو جلدی کر میرے لیے دوائی لے آ، جلدی کر میرے لیے دوائی لے آ۔ بچی ڈیٹے سے اجازت لے کر چلی، مدینہ شریف پہنچی، سرکار کے آستانے پر پہنچی۔ کیا دیکھا کہ فاطمہ کا بابا مزمل کی چادر تان کر دوپہر کے وقت قلیلہ فرما رہا ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، جگایا نہیں کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے۔ دل میں سوچنے لگی جب کیا کروں، اگر میں ایسے چلی گئی تو باپ کو کیا جواب دوں گی؟ میں تو ابو سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ حکیم صاحب سے آپ کے لیے دوائی لے کر آؤں گی۔ بچی کافی دیر سوچتی رہی، آخر میں جب جانے کا پروگرام بنایا تو اس کی نگاہ حضور کے نالین پر پڑی، حضور کے مقدس جوڑوں پر پڑی۔ کون سا جوڑا؟ جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر پٹکنے قبیل جائے گئے نال پاک حضور، پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بچی نے حضور کا مقدس جوڑا اٹھایا اور کے طلبہ سے لگنے والی مٹی کرچ کے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی۔ بچی جب حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی گھر لے کر گئی تو باپ نے پوچھا کہ صاحب سے ملاقات ہوئی؟ عرض کی ابو جی ہوئی۔ پھر میں عرض کی ابو جی ہو گئی۔ یہودی کہنے لگا بیٹی حکیم صاحب نے کیا کہا ہے؟ عرض کی ابو جی دوائی دی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلی سلائی سے ہی شفا دے دے گا۔ یہودی کہنے لگا اتنا قابل حکیم ہے، یقین تو نہیں آتا۔ بچے نے کہا ابو اس میں پریشان ہونے کے لیے کیا بات ہے، ابھی پریکٹیکل کر لیتے ہیں، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں۔ بچی نے سرمہ دانی سے سرمہ جو نکالا اور حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی جو سرمہ دانی پہ لگا کر سرمہ جو پہ لگا کر جب اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور جوڑیاں ناری جو خاک لگ گئے، اور جوڑیاں ناری جو خاک لگ گئے تو خاک نہیں خاک شفا ہوندی، تیری جنت چین نصیب ہوئے، اور چارت مست ہوا ہوندی، تیری دیر نہ ہودا خیال ہوئے ناصر نہیں کوئی نماز ادا ہوندی۔ یہودی کیا کہ روشن ہو گئی۔ یہودی ہاتھ اٹھا کر بیٹی کو دعا دینے لگا، پھر حکیم کو دعائی دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا کرے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ پہلی سلائی سے ہی شفا مل گئی ہے۔ پھر کہنے لگا بیٹی ویسے یہ حکیم آیا کہاں سے؟ عرض کی مجھے سنا ہے مکہ پاک سے ہے۔ اچھا بیٹی یقین مہنگا تو بڑا ہوگا، فیس کتنی لی ہے؟ عرض کی ابو جی دوائی کے کوئی پیسے نہیں، فی سبیل اللہ۔ اچھا بیٹی پھر مجھے اس کا کلینک بھی بتا اور اس کا نام بھی بتا، میں جا کر اس کا شکریہ ادا کر کے آؤں۔ بچی نے کہا ابو میں ڈرتی ہوں تو حکیم کا نام سن کے اس کی گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ یہودی کہنے لگا بیٹی کہیں تو پاگل تو نہیں ہوگی، بھلا میں سے بابرکت حکیم کو گالیاں کیوں دوں گا؟ بچی نے کہا ابو میں تیری فطرت سے واقف ہوں، تو باز نہیں آئے گا۔ یہودی کہنے لگا بیٹی تو فکر نہ کر، میں گالیاں نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کر کے آؤں گا۔ بچی نے کہا ابو سن، یہ دوائی نہیں تھی بلکہ اس آخری زمانے بھی کے قدموں سے لگنے والی مٹی تھی، جس کی بارگاہ میں تو دن رات گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ یہودی نے سنا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا بیٹی تیرا بڑا گھر، تیرا ستیہ ناز، تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ بچی کہنے لگی اب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زیادتی نہیں بلکہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے صدقے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، آنکھوں کا نور عطا کیا ہے۔ یہودی کہنے لگا یہی تو وجہ تھی، میں تو وسیلے کا قائل ہی نہیں تھا، میں تو لوگوں سے کہتا تھا کہ
معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی نہیں، یہ سچے نبی نہیں، یہ بے اختیار ہے، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اب لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے ہمیں روکتا تھا، کچھ تکلیف ہوئی تو نبی کے پاس دوڑے، کہا بیٹی مجھے اندر رہنا برداشت ہے لیکن نبی کے وسیلے کا قرار نہیں کر سکتا۔ یہودی نے چھری اٹھائی، خدائی آنکھ کے پہلی آنکھ میں مار کر دیا کا نیلا نکال کر زمین پہ رکھ دیا، جب دوسری آنکھ کا نکالنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پہلی آنکھ کا آنا، پہلی آنکھ کا نیلا اڑ کر آنکھ میں آ کر فٹ ہو گیا، یہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، دوسری آنکھ کا نیلا نکال کے رکھا، پہلی کا نکالنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوسری آنکھ صحیح سلامت ہو گئی۔ یہودی نے 3 بار آنکھیں نکالی، 3 بار ٹھیک ہوتی رہی، 3 بار ٹھیک ہوتی گئی۔ بچی نے کہا ابو اگر تو 1000 بار بھی نکال لے تو یہ نہیں نکلے گی۔ یہودی کہنے لگا ماں کیوں؟ کہا میرا نبی اتنا لجبار اور سخی ہے، جو چیز دے دے پھر واپس نہیں لیتا۔ یہودی 4تھی بار نکالنے لگا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، بد نصیبہ ہم نے تمہیں یار کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے صدقے تمہیں دولت کی آگ کر دی ہے، مگر تو ہے کہ آنکھیں بھی نکال رہا ہے۔ جب یہودی نے قدرت کی آواز سنی تو یہودی کی چیخیں نکل گئی۔ بچی نے کہا ابو کیا ہوا؟ یہودی کہنے لگا بیٹی جس نبی کی بارگاہ میں میں دن رات گستاخیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے صدقے آنکھوں کا نور بھی عطا کیا ہے اور جہنم سے آزادی دے کے جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرمایا ہے۔ بچی جلدی کر میرے گلے میں کپڑا ڈال، مجھے مجری بتلا گھسیٹ کر لے کے جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کا گستاخ ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ بچی نے کہا ابو آمینہ اللہ کا لال تو سیاسی لیڈر نہیں، کوئی دنیا کا سلطان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن کا تاج بنا کر بھیجا ہے، جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے، جو پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگاتا ہے، جو کوڑا پھینکنے والوں کو دعائیں دیتا ہے۔ ابو تو نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو کب کا مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ابو چل تو صحیح، پھر اگر خود ہی فیصلہ کر لینا۔ میرے آقا اپنے یار گھر صدیق اکبر کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ادھر یہودی مسجد کے قریب پہنچا، ادھر صدیق اکبر نے عرض کی سونیا چیرہ ودوہا سے مکڑا اٹھاؤ، چیرہ ودوہا اٹھاؤ، لگتا ہے گالیاں دینے والا یہودی ایمان کی خیرات لینے آ رہا ہے۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تین نینا وچ نینا پا کے اٹھ کھڑیا دل میرا۔ لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تے تن من دردی رہی خبر نہ کائی تے ایسا عشق نے تیر چلایا۔ بچی نے کہا ابو روتا کیوں ہے، کیا ہوا؟ یہودی کہنے لگا بیٹی کیا بتاؤں، کنڈن زلف سیاہ سجن دے، کنڈن زلف سیاہ سجن دے تتاب جلے ہڈ کیڑا تین نینا وچ نینا پا کے اٹھ کھڑیا دل میرا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ طریق لبیک والا اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنے وقتوں پر ناز کرو۔ تمہارا لیڈر تو وہ لیڈر تھا کہ جس نے بچے کو سکھا دیا من سبا نبیجن فقتلو ہو، من سبا نبیجن فقتلو ہو، ہاتھ کو بلند کر کے من سبا نبیجن فقتلو ہو، من سبا نبیجن اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائے من سبا نبیجن فقتلو ہو، من سبا نبیجن فقتلو ہو، من سبا نبیجن فقتلو ہو۔ قیامت تک نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو من سبا نبیجن فقتلو من سبا نبیجن من سبا نبیجن رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ تاجدار ختم نبوت رات کون خادم حزیری جس کے سینے میں قرآن تھا، جس کے نکاحوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوہ تھے، جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا تھا، وہ دیت کیسے لیا اور مارا تو کیسے مارا؟ سنو وہ جب زندہ تھا
روک سکا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری عزتیں رحمت رسول سے ملتی ہیں. اپنا رخ کرنا چاہیے کائنات کی طرف، کیونکہ ساری عظمتیں تو چوکھٹے رسول سے ملتی ہیں. وہ جب قرات دیں تو اندر کیا بنتا ہے؟ دو جملوں میں تعریف کروانے لگا ہوں اس عاشق رسول کا، اس مرد کلندر کا، کہ وہ جب کرنے میں بیٹھ جائے تو امیر المجاہد دین لگتا ہے، اور جب تنازع ہوتے تو امیر المؤمنین لگتا ہے. جو زندگی پر اس نے مصطفیٰ سمجھاتا رہا، اس پیکر حسن کی طرف بلاتا رہا اور بتاتا رہا کہ فلموں کے ذریعے اپنی آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا لوگوں اس حسن کے پیچھے تم پھرتے ہو. اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ 4 دن غسل نہ کرے تو بدبو آنا شروع ہو جائے، کپڑے نہ بدلے تو پاس بیٹھنے کو جی نہ کرے. آؤ تم اس محبوب کا دیوانہ کرے، اس محبوب کا دیوانہ کرے. اس کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب کی خوشبوئیں مات پڑتی ہے. اس کے طلبہ کی طبق کے سامنے چادر شرما جاتی ہے. جس کے سینے میں قرآن تھا، جس کی دل سے سمتے تو قرآن بنتا ہے، بکھرے تو قرآن بنتا ہے. وہ بیچ چیر پہ بیٹھنے والا بتایا گیا کہ میں نے محمد عربی سے وفا کی ہے. ہزاروں قیمتیں اٹھی مجھے مٹانے کے لیے، لیکن جتنا بلند کیا جاتا رہا، جتنا دبایا جاتا رہا، بلند ہوتا رہا. اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بیچ چیر میں بیٹھا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، تو جب جنازہ اٹھا تو امیر المؤمنین لگ رہا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. زلف دیکھی ہے کہ نہ جنہوں نے دیکھی ہے کہ نظیروں نے گھٹا دیکھی ہے، اٹھ گیا جس میں بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. ہم کئی بار غلط فیصلے کر چکے، غلط لوگوں کو لا چکے تخت پر. کبھی ہم نے تیر کو قوت دی، اس تیر نے ہمیں زخمی کیا. کبھی ہم نے شیر کو قوت دی، اس درندے نے ہمیں پھاڑا. بلا لکھا ہو نا تو سے بلا نظر آتا ہے، بلا سر لی تو اس بلا نے کیا شر کر دیا ہمارا. ایک بار لا تخت پر محمد عربی کا دین، پھر دیکھو کس طرح بہاریں آتی ہے، پھر دیکھو کس طرح گھر گھر دے رسول کی خیرات بڑھتی ہے. حضور سے وفا کر کے تو دیکھو. اور سلیکشن سے پہلے اپنا ذہن بنا لو، جن کی شناختی کار نہیں اپنے شناختی بار بناؤ. اور عاشق کا رخ تاج کائنات کی دہلیز کی طرف کر دو، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے سامنے حضور کا ہونا ہے. اگر حضور نے رخ پھیر لیا، فرمایا یہ میری پارٹی کا نہیں، فرشتوں سے جہنم میں لے جاؤ، پھر کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. اسی لیے اگر چھت پر جھنڈا لگا ہو نا پیپل پارٹی کا تو پردیسی بھی گزرتا کہتا ہے پیپل پارٹی کا. اگر جھنڈا لگا ہو تحریک انصاف کا تو پردیسی بھی کہتا ہے، کہتے ہیں بھی تحریک انصاف کا ہے. اگر جھنڈا لگا ہو نالین مصطفیٰ کا، اگر جھنڈا لگا ہو تحریک لبیک کا، ہاں ہاں اگر جھنڈا لگا ہو تحریک لبیک کا، تو دشمن بھی کہے گا یہ محمد عربی والے ہیں، یہ ناموس رسالت کے محافظوں کا گھر ہے، تمہاری پہچان ہو جائے گی. اسی لیے میرا یہ پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر ابیک اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ اب پہ نظر ماہ سریہ سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. موت قبل ان تموت، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی. اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی. حضور سے محبت کرو تاکہ دنیا کا کوئی خوف اور کوئی لالچ تمہیں حضور سے دور نہ کر سکے. حضور سے ایسے جڑ جاؤ کہ دنیا کا کوئی خوف
اور کوئی لالچ تمہیں حضور سے دور نہ کر سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.